मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे सिंध हुकूमत के हवाले से कि सिंध हुकूमत में एक मरतबा फिर वज़ीर आला की तब्दीली की ख़बरें चलना शुरू हो गई हैं। और ये ख़बरें गुज़श्ता कई रोज़ से तो जारी हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ से इस ख़बरों में शिद्दत आ गई है। और अब शिद्दत इसलिए आई है कि जो मुराद अली शाह साहब को आसिफ अली ज़रदारी साहब ने टास्क दिया था, ग़ालिबन वो उस टास्क को अभी तक पूरा नहीं कर सके और उसमें उन्होंने कोई 20% उनका टास्क पूरा किया है। मज़ीद उनको टास्क दिया गया है और उसमें अभी तक वो पूरा नहीं उतर सके। और फिर इससे कबल जो एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट थी मुराद अली शाह के मुखालफिन के लिए, वो ये थी कि गुज़श्ता कई रोज़ कबल एक सिंध काबीना का इजलास मुनक्कद हुआ था। उसमें सरदार मोहम्मद बख्श खान महर, जो एंटी करप्शन के वज़ीर भी हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के करीब तरीन लोगों में उनका शुमार होता है, उनको लेट आने पर सूबाई काबीना में शिरकत करने से रोक दिया गया था। और जब वो दरवाज़ा तोड़कर सिंध काबीना के इजलास में दाखिल हुए, तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने उनको कहा था कि आप फ़ौरी तौर पर बाहर चले जाएँ, इसलिए कि आप लेट आए हैं और जो भी लेट आएगा वो काबीना के इजलास में शिरकत नहीं कर सकेगा। उनको ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फ़ौरी तौर पर मोहम्मद बख्श खान महर की टेलीफ़ोन पर शिकायत के बाद मुराद अली शाह से रब्ता किया, लेकिन मुराद अली शाह ने उस वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी बात करने से माज़रत कर ली थी और कहा था कि मैं काबीना के इजलास के बाद ही आपसे गुफ्तगू कर सकूँगा। बाद में जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मोहम्मद बख्श महर की शिकायत के मुतालिक उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि मैंने तमाम वज़ीरों के लिए ये उसूल अपनाया था और मोहम्मद बख्श खान महर के साथ-साथ दूसरे कई वज़रा भी जो थे वो उनको भी शिरकत करने नहीं दी थी। लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुतमईन नहीं हो सके और उन्होंने मुतअद्दिद बार मुराद अली शाह को कहा है कि वो फ़ौरी तौर पर माज़रत करें। सरदार मोहम्मद बख्श खान महर से बताया जाता है कि अभी तक वज़ीर आला की जानिब से माज़रत नहीं की गई है। फिर नाज़रीन, ये बताता चलूँ कि मोहम्मद बख्श खान महर और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ताल्लुक़ बड़ा गहरा है, इसलिए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिलावतन थी, खुद साख्ता जिलावतनी दुबई में गुज़ार रही थी, तब मोहम्मद बख्श महर के जो वालिद हैं, उनका ताल्लुक़ दुबई के हुक्मरानों से बड़ा करीबी था। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का उस वक़्त एडमिशन का एक मसला सामने आया था, जिसे महर सरदारों ने हल किया था और उनको इनकी एडमिशन में मुआवनत की थी। उस स्कूल में, जिस स्कूल में उनके सरदारों के, उनके जो हुक्मरान हैं दुबई के, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को एडमिशन करवाने में बड़ी सहूलत देकर दी थी महर सरदारों ने। तो वो पुराना ताल्लुक़ है और महर सरदारों का दुबई ख़ानदान से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, जो हुक्मरान ख़ानदान है। तो इस हद तक वो करीबी उनका ताल्लुक़ है और इस ताल्लुक़ को किसी भी सूरत में आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। तो मुराद अली शाह साहब के लिए एक ये मुश्किलात है। फिर दूसरी मुश्किलात ये है कि मलक असद सिकंदर जो हैं, जो इस वक्त MNA है, रुकन कौमी असम्बली हैं, उनका कराची से कोटड़ी से लेकर और आधे सुपर हाईवे तक, जहाँ तक ये समझें कि बहरिया टाउन तक उनका बड़ा असर है। उनके सैकड़ों गांव भी हैं और उन्होंने इस बहरिया टाउन में की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। सैकड़ों गांव उन्होंने पे कब्जा करवाया था और सैकड़ों गांव के लोगों को उन्होंने दौलत के हवाले से, उस माल के हवाले से उसमें कुछ उनका हिस्सा भी रखा गया था मलक असद सिकंदर का। तो बताया जाता है कि उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब और मलक असद सिकंदर साहब के दरमियान कुछ तनाज़ा है, कुछ अदायगी मलक असद सिकंदर को की जा चुकी है और कुछ अदायगी अभी बाकी है। तो जब भी वो मलक असद सिकंदर साहब उस अदायगी का, उस रकम का तकाज़ा करते हैं, तो फिर उन्हें जो है कहा जाता है कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से थ्रेड किया जाता है। अब मुराद अली शाह साहब के लिए परेशानी ये है कि एक तरफ तो आसिफ अली ज़रदारी हैं,
صدر مملکت بھی ہیں، پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں. پھر ملک اسد سکندر جو ہیں وہ کوٹڑی سے ایم این اے ہیں اور اسی حلقے سے مراد علی شاہ صاحب ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں. ایون کہ مراد علی شاہ صاحب نے اپنے انتہائی قریبی دوست سکندر رائے پوٹو کو تو ناراض کیا، لیکن ملک اسد سکندر کو وہ ناراض نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی جو سیاست ہے پوری مکمل گرپ ہے ان کی ضلع کوٹڑی پہ. اور وہ اگر ملک اسد سکندر صاحب کو مائنس کرتے تو پھر وہ بھی مائنس ہو سکتے تھے. ایک مجبوری یہ ہے. اور پھر دوسرا جو آصف علی زرداری صاحب کے احکامات ہیں ان کی جانب سے کہ ملک اسد سکندر نے تقریباً کراچی میں 10 سے زائد بڑے قیمتی پلاٹوں پر قبضہ کیا ہوا ہے مبینہ طور پر. تو زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اس ملک اسد سکندر سے ان قبضوں کو چھڑا کر مالکان کے حوالے کیے جائیں. کچھ مالکان نے آصف علی زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے اور وہ ملک اسد سکندر کو اس سلسلے میں تھریٹ بھی دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ پیسوں کا تقاضا کریں گے تو پھر اس طرح سے ان کے پلاٹ سارے خالی کرا لیے جائیں گے. تو ایک پلاٹ تو جس کی مالیت کوئی 20 ارب روپے بتائی جاتی ہے وہ ملک اسد سکندر صاحب سے خالی کرا لیا گیا ہے. وہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے رات کی تاریکی میں پولیس اور رینجرز کے ذریعے خالی کرایا ہے. کہا جاتا ہے کہ مزید اسی مالیت کے تقریباً 8 سے 10 پلاٹ مزید ہیں مبینہ طور پر جن پر ملک اسد سکندر کے لوگ بیٹھے ہیں اور زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو خالی کرایا جائے. تو وہ ٹاسک ابھی تک مراد علی شاہ صاحب پورا نہیں کر سکے ہیں اور انہوں نے 2 مہینے کا پیریڈ مانگا تھا، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ 2 مہینے ہو چکے ہیں. اب آصف علی زرداری ان سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ان پلاٹوں کو بھی خالی کرایا جائے. ناظرین، ایک پوری قوم کے لیے یہ ایک اچھی خبر بھی ہے اور اس خبر کو سراہا جانا چاہیے. کیپٹل ٹی وی جو ہے ان پر یہ خبر نشر ہوئی ہے اور اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں جو سانحہ ہوا ہے 26 اگست کو، اس میں جو معصوم لوگ مارے گئے ہیں ان مارے جانے پر تمام سیاسی جماعتیں، بہت سے صحافیوں نے، مجھ سمیت سینکڑوں صحافیوں نے مطالبہ کیا تھا ماہرین بلوچ سے کہ وہ اس سانحے کی مذمت کریں اور ان لوگوں کی گرفتاری کا مطالبہ کریں. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سانحہ ہے یہ جو ہے بڑا غلط فیصلہ تھا ان دہشت گردوں کا، تو ان دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا جائے. ماہرین بلوچ نے اس کی مذمت بھی کی ہے، اس کو کنڈم بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ پرامن احتجاج کرتے ہیں، مسنگ پرسنز کے لیے ہم پرامن احتجاج کرتے رہیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اس کا ہم نے بھی مطالبہ کیا تھا. پاکستان کے دوسرے صحافیوں نے بھی اس سلسلے میں ان سے کہا تھا کہ جن پنجابیوں کو وہاں مارا گیا ہے اس پنجابی قوم کے لوگوں نے سب سے زیادہ آپ کے جلوس کی پذیرائی کی تھی. اسلام آباد میں جن صحافیوں نے بھی، جو بھی صحافی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ غیر بلوچ تھے اور زیادہ تر ان میں پنجابی صحافیوں کا تعلق تھا جن لوگوں نے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر احتجاج میں آپ کے ساتھ شریک تھے اور حکومت سے مطالبہ کیا تھا آپ کے مطالبات کے حوالے سے. تو انہوں نے اس سلسلے میں کنڈم کیا ہے اس واقعے کو اور کہا ہے کہ حوالے سے میرے پاس 2 بڑی اہم خبریں ہیں، ایک ان کے مخالف ہے اور دوسری ان کی ایک مثبت ہے اور ایک منفی خبر ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو منفی خبر کے متعلق بتاؤں کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں وائس چانسلر کا وہ انتخاب لڑنے جا رہے تھے اس میں ان کے خلاف ایک تو پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ وہ چونکہ سزا یافتہ ہیں لہٰذا ان کو انتخابات میں حصہ لینا نہیں چاہیے. دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، انہوں نے گزشتہ روز ان کے خلاف بڑا احتجاج کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کا یہ مطالبہ تھا کہ چونکہ عمران خان جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں، انہوں نے اپنے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں جس کی وجہ سے ان کو سزا بھی ہے، متعدد مقدمات بھی ان پر درج ہیں، لہٰذا ان کو اس یونیورسٹی میں چانسلر کے انتخابات لڑنے کا حق نہیں دیا جائے. پھر دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کے پس پردہ میاں برادران نے جو ہے اپنا بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے، بڑے پیمانے پر وہاں طلبہ و طالبات میں ڈالر تقسیم کیے گئے، پاؤنڈز تقسیم کیے گئے تاکہ وہ لوگ اس احتجاج میں بھرپور شرکت کر سکیں. تو ان تمام عوامل کے پیچھے پس پردہ میاں برادران نے ان پر الزام عائد کیا جا رہا ہے. اب ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میاں
محمد جو عمران خان ہیں، قیدی نمبر 804، ان کے لیے ایک بڑی اہم خبر ہے۔ اب یہ خبر جو ہے وہ کویت میڈیا کی جانب سے نشر کی گئی ہے، اور پاکستان میں ابھی تک میں نے اس خبر کو نہیں دیکھا۔ اب اس خبر میں کیا صداقت ہے اس کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ چار افراد چار روز قبل جو ہے وہ ایک کویت کے جو ہیں ایک بزنس مین ہے جن کا نام ہے نصیر الخرافی، ان کے وکیل نے گزشتہ روز جب ان کی وصیت پڑھ کر سنائی تو بالکل لوگوں کو حیران کر دیا۔ ان کے وکیل نے بتایا کہ نصیر الخرافی نے اپنی تمام دولت عمران خان کے کینسر ہسپتال کے نام کر دی ہے۔ اچھا، ان کی کویت بینک میں تقریباً 12 ارب ڈالر اس وقت موجود ہیں، جبکہ ملکیت میں 33 تیل کے کنویں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے مختلف ملکوں میں جو ہیں ٹاورز بھی ہیں، جس میں دبئی، جرمنی، امریکہ، کینیڈا میں ان کے ٹاورز بھی ہیں 20 سے زائد، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام دولت انہوں نے اپنے ہوش حواس میں کینسر ہسپتال کے نام کی تھی۔ اب اس خبر کو ابھی تک پاکستان کے کسی میڈیا نے لفٹ نہیں کیا ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا پر ضرور یہ خبر چل رہی ہے۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شکارپور میں اغوا ہونے والے اذان آرائی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، اور اس کی بازیابی میں پولیس کا کوئی کردار نہیں ہے، اور اس کی بازیابی کے بعد جو امیر حسین جتوئی ہیں، میر عابد حسین سابق صوبائی وزیر کے بیٹے میر حسن جتوئی، انہوں نے بھی مخدوم جمیل الزما کے بعد افواج پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان 4 سے 5 اضلاع میں جو شدید ڈاکوؤں کی لپیٹ میں ہیں اور ڈاکو راج ہے، ان میں فوجی آپریشن کیا جائے، کیونکہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ بد امنی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا ان اضلاع میں بھی فوج کے ذریعے آپریشن کرایا جائے تاکہ لوگ پرامن زندگی گزار سکیں۔ تو اب وقت کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی افواج پاکستان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے واحد حل ہے، دوسرے تمام ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔